فبأي آلاء ربكما تكذبان وإن العبد إذا أذنب الذنب فيحرم من الرزق قد هيئ له. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ نے رزق اس کے لیے تیار کیا ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا، جو اللہ نے انعام رکھا تو اس انعام کا مستحق نہیں بنا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک کے سامنے بیٹھے تھے تو امام مالک نے کہا تھا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تجھے بڑی روشنی سے نوازا ہے، فلا انی ارى اللہ قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصیہ۔ بیٹا اللہ نے تیرے دل میں نور پیدا کیا ہے تو علم سیکھنے آ گیا ہے، یہ روشنی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بیٹے اس روشنی کو گناہوں سے ختم نہ کر لینا، اس روشنی کو گناہوں سے ختم نہ کر لینا۔ اور سچ کہا امام شافعی نے پھر شکوت الی وکیع سوء حفظی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع سے کہا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ پتہ کتنا حافظہ کمزور ہے؟ 9 دن میں موطا امام مالک اتنی موٹی کتاب یاد کر لی تھی۔ کہتے ہیں میموری بڑی کمزور ہے، آج ایک صفحہ یاد نہیں ہوتا۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو میرے استاد نے کہا بیٹا گناہ چھوڑ دے۔ گناہ کیا کرتے تھے؟ اور فرمایا فإن العلم نور ونور اللہ لا يعطى لعاصی، علم تو اللہ کا نور ہے اور نور گنہگاروں کو نصیب نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے کا سب سے پہلا نقصان معاشرے کے اندر علم نہیں ہوتا، جہالت عام ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتے ہیں، اس قوم کے اندر بھوک آ جاتی ہے، اس قوم کے اندر ہر وقت چھینا جھپٹی آ جاتی ہے، وہ قوم کبھی ریلیکس نہیں ہو سکتی۔ تیسرا نقصان جب گناہ ہوتا ہے تو عبادات پہ پابندی نہیں ہوتی، انسان عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقصان جب انسان گناہ کرتا ہے تو زندگی کا معمولی سا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آسانی تو اس کے لیے ہوگی جو تقوی اختیار کرتا ہے۔